خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے، جہاں ان کا معافی نامہ قبول کر لیا گیا۔ جو ان پر کیس تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، ایک خاتون جج کو دھمکی دی ہے، اس پر عمران خان صاحب نے اپنا تحریری معافی نامہ جمع کرایا اور وہ اس جج صاحبہ سے بھی معافی مانگنے چند روز قبل گئے تھے، جہاں پہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفقہ طور پر ان کا معافی نامہ قبول کیا، لیکن باہر نکل کے جب میڈیا سے گفتگو کی عمران خان صاحب نے، ان سے کئی سوالات ہوئے، تو انہوں نے جو ان کے سیاسی مخالفین کے حق میں فیصلے آئے، انہوں نے تشبیہ دی اس کو ایک NRO سے، اور کہا کہ عدالت کے کچھ فیصلے اچھے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے اچھے نہیں ہوتے، جیسے تمام شعبوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ برے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ درست ہے، اگر سیاسی مخالف کے حق میں آتا ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ اگر عدالت کو بھی آپ اس طریقے سے متنازع بنائیں گے تو یہی عدالتیں پاکستان تحریک انصاف، ان کے سربراہ، ان کے دیگر رہنماؤں کو بھی انصاف دیتی رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم موضوع جو ضرور ہم اس میں ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو ہماری خواتین سیاستدان ہیں، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، ان کا احترام سب پہ واجب ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اکثر ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ تو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خاتون سیاستدان ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، ان کے خلاف بڑا ایک منفی قسم کا پروپیگنڈا چلایا گیا، اور جو سیاسی رہنما جو اپنے کارکنان کی تربیت کر سکتے ہیں، شاید ان سے کوئی کوتاہی ہوئی، جس کی بنا پہ ہم نے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملے۔ چند روز پہلے لنڈن کی سڑکوں پہ کچھ لوگوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کچھ بدسلوکی کی، انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک دو ایسی پکچرز یا تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل کیں، جس کو ٹویٹ بھی کیا شیریں مزاری صاحبہ نے، جو کہ خود ایک انسانی حقوق کی خاصی علمبردار کے طور پہ جانی جاتی ہیں۔ بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی اور معافی بھی مانگی مریم نواز شریف صاحبہ سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہم کیوں کریں، کہ ہمیں بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے تو اس قسم کی حرکات ہوتی تھیں، لیکن بعد میں دونوں سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے جب ایک آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں میں خاصی کمی آ گئی، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرگرمی کے بعد یا میدان سیاست میں ایک زبردست آنے کے بعد یہ چیزیں دوبارہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اگرچہ ہم کہنے کو تو مہذب معاشرے میں رہتے ہیں اور جمہوریت پر یقین کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اس کا بڑی غلط بات جو ایک یہ ہے کہ کارکنان تو جذبات میں آ کے یہ بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی سبقت لے جانے کے لیے، لیکن جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اپنا ایک تربیت کے طور پہ، اساتذہ کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں، کہ شاید وہ کام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سائفر کا معاملہ ہے اور آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، اس پر کیا تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئے گی، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ایک بار پھر قانونی جنگ کی لپیٹ میں آئیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہنا جیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، مشہور سماجی کارکن ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ ہنا جیلانی صاحب آپ کا بھی۔ ہنا جیلانی صاحبہ آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ ہنا جیلانی صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، کچھ دیر میں دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کر لیتا ہوں۔ آج خان صاحب نے جو گفتگو کی اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو عدالت نے بری کر دیا اور پھر ان کو پاسپورٹ جاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی، سو انہوں نے کہا کہ جی اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، برے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو NRO 2 ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب عدالت کے فیصلے کو بھی کیا ہم NRO کہیں گے، کہ عدالت تو آزاد ہے، وہ تو حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیں جی ایسے تو ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جتنے لوگ، ایک خان صاحب اکیلا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے، ہر بندہ، ہر کوئی ٹی وی اینکر، ہر پولیٹیشین وہ بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ، نیوز پیپر میں آپ آ جائیں، اگلے ہر کسی کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے جی لیکن یہ اچھا ہر کوئی اپنا جو ہے وہ موقف دے سکتا ہے، اس میں کوئی عار نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اس موقف سے کوئی اگلا بندہ متفق ہو، آپ یا میں یا کوئی اور بھی۔ تو یہاں یہ انفارچونیٹ ہے کہ خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے علاوہ یہاں کسی کو کچھ دیکھنے میں نہیں آتا۔ خان صاحب نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی، اس نے اپنے لازمی یہ تو اچھا اگر وہ یہ کہے کہ ہاں جی مطلب صحیح ہو گیا، یہ ہو گیا، تو پھر شاید سب کو وہ قابل قبول ہوتا، تو اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کیسز آج کے نہیں ہیں، یہ کیسز جو ہیں وہ تقریباً پچھلی گورنمنٹ جب نون لیگ کی اپنی گورنمنٹ تھی اس میں اسٹارٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے کے کیسز ہیں،
اور لازمی ہے اس میں یہی کورٹیں تھیں، یہی وکلا تھے، یہی عدالتیں لگی ہوئی تھیں، تو لازمی ہے 4 سال سے 5 سال سے وہ چیزیں جو پینڈنگ میں ہیں تو اس پہ ہر آدمی اپنا اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہے. اسی کے سینیریو میں خان صاحب نے کہا ہے. باقی تو آپ نے دیکھا نا خان صاحب پہلا لیڈر ہے کہ وہ چل کے کورٹ کے میں جب ان کی ہیئرنگ ہوئی وہ زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں گئے یا مطلب وہاں بھی ان کے تو دیکھیں یہ پہلے کوئی پریسیڈنٹ بنتا نہیں، ملا نہیں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جائیں تو یہ تو مطلب ایک لوور کورٹ کی جو ہیں وہ جج صاحب آئے وہاں تک بھی خان صاحب گئے ہیں، لیکن جب وہاں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ان کی عدالت پہ حملہ ہوا تو آپ کو پتہ ہوگا تو کسی کا جانا تو دور کی بات ہے، کسی نے اس کو ریئلائز بھی نہیں کیا کہ ہم نے کیا کر پائے. ٹھیک، سوال ایک یہ ہے کہ اچھا ایک چیز آپ نے جو بیان پہلے انٹروڈکشن میں آپ نے کہی کہ خان صاحب کے آنے کے بعد یہ زیادتی ہو گئی کہ لوگوں میں جیسے مریم اورنگزیب کا آپ نے ذکر کیا یا کسی کا. دیکھیں نون لیگ میں آپ کے شو میں سیکنڈ ٹائم آیا ہوں یہاں. بیسیکلی تو میں اس پوائنٹ آف ویو کا ہوں کہ ہر بندے کی اپنی ریسپیکٹ ہے. ہر بندہ کم از کم کیوں ہم زبان سے ایسی کوئی بات نکالیں کہ کل کسی اور کو تکلیف ہو. میں ایک لفظ نکالوں گا اگلا مجھے 10 الفاظ کہے گا. نون لیگ دیکھیں پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے پولیٹکس اسٹارٹ کیے 96 میں، اس سے پہلے آپ کے پاس کافی جو ہے نا ایسے ایگزامپل موجود ہیں جب ہیلی کاپٹر سے پکچرز گرائی گئی. جی میں نے بتایا کہ ماضی میں ہوتا رہا، لیکن دیکھیں نہیں جو آپ نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات آپ نے کہا، میں دوبارہ دہرا دوں اگر آپ، میں آتا ہوں اسی پہ. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد اس کے مطلب تو یہ ایسی بات ہے نہیں. باقی جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی 2006-2007 میں ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ 2018 کے اینڈ میں جو اسپیچز ہیں شہباز شریف صاحب کی بھی پڑھی ہے، زرداری صاحب کی بھی پڑھی ہے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو انہوں نے کلام کیا ہے وہ بھی سب کے ریکارڈ پہ ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں آتا ہوں اس پہ مریم اورنگزیب کی آپ نے بات کی. دیکھیں اس موضوع پہ آتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن میرا جو اوریجنل کوسچن آپ سے تھا کہ جب خان صاحب کہتے ہیں جی این آر او مل گیا، اب کیونکہ ریلیف انہیں عدالت سے ملا نون لیگ، نہیں ابھی بھی آپ کو شک ہے اس میں؟ نہیں اب آپ کیا کہیں گے عدالتیں بھی این آر او دیں گی؟ نہیں عدالتوں کی بات ہی نہیں کرتے نا، ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے بھائی، عدالتوں کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو دیکھیں اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں کہ سپوز کریں آپ کے پاس، میرے پاس، جعفر بھائی کے پاس اگر کوئی ایک کینال کا بھی گھر ہوگا نا تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے لائے. بھائی بھی پہلے ایم این اے رہے ہیں، میں بھی ابھی پارلیمنٹ میں ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. دیکھیں جب چیزیں ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم تو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یا ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں وہ چیزیں بتانی چاہیے نا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ بھائی پراپرٹیز ہیں، کوئی ابھی تک یہ بتا نہیں پایا کہ وہ پراپرٹیز ہیں کس کی. سر دیکھیں عدالت کا ایک فیصلہ آ تو گیا، ہر بندہ تو نہیں کہہ سکتا نا. نہیں میری گزارش سن لیں کہ عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا، آپ اس فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں اگر آپ پارٹی ہیں، لیکن پوائنٹ یہاں دیکھیں بھیا جرنلسٹ جو بھی ہیں یا وکیل، جی یہ 2 کلاسز ایسے ہیں کہ وہ ان ڈیسیشنز پہ بات کر سکتے ہیں. کم از کم ہم پولیٹیشنز، جعفر بھائی ہو یا میں ہوں، ہم کم از کم نہیں کر سکتے، ہم اس پوزیشن میں نہیں. بالکل ٹھیک. ہنا جیلانی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ہنا جیلانی ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. میں جعفر اقبال صاحب سے سوال کر کے آپ کی جانب آتا ہوں. جعفر اقبال صاحب، اب میں نے سوال تو سینیٹ صاحب سے کیا تھا کہ عدالت کا ایک فیصلہ ہے، عدالت سے آپ کو ریلیف ملا ہے، لیکن ابھی بھی تحریک انصاف بضد ہے کہ کیونکہ آپ لوگ اپنے مطلب صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکے، شاید اس وجہ سے مطلب آپ پہ تنقید بنتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے کہاں ہم اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکے. پہلی بات تو سینیٹر صاحب نے فرمایا یہ جو پاسپورٹ والا کیس تھا مریم بی بی کا، وہ پچھلی حکومت میں نہیں بنا تھا. جناب عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک درخواست تھی جسے 3-4 سال کے اندر نیب ریفرنس میں نہیں بدل سکی. ٹھیک. اب ایک درخواست میرے آپ کے کسی کے خلاف دے دے، مریم نواز کے خلاف دے دے، اور 3-3.5 سال گزر جائیں، کوئی اس کے اندر ثبوت نہ لا سکے، کوئی ایسی بات نہ نکال سکے کہ وہ اسے بطور ریفرنس احتساب عدالت میں جمع کرائے اور وہاں ٹرائل شروع ہو، تو کیا پھر بھی اس کا پاسپورٹ یا اس کے سفر کی اجازت یا وہ کیس کیا اسی طرح سٹینڈ کرتے رہنا چاہیے؟ تو اس میں کون سا یہ انہیں اپنی ذرا درست کرنا چاہیے. رہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کیس کی، کتنی دفعہ ان کی حکومت میں، اگر چاہیں تو میں منٹس نکال کے عدالت کے لے آتا ہوں، پوچھا گیا پراسیکیوٹر سے، ابھی ہماری حکومت آئے ہوئے تو چند ماہ گزرے نا جی، تو کیا 4 سال جو نیب پراسیکیوشن تھی وہ مسلم لیگ نون کے اندر تھی؟ کیا حکومت کے اندر نہیں تھی؟ جن چیئرمین نیب کی ویڈیو کو عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوست کے چینل پہ چلوا کے بلیک میل کر کے اپنے وزراء کے خلاف کیس نہ بننے دیے اور باقی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے رہے، چلاتے رہے، ان چیئرمین صاحب سے یہ ممکن نہیں بن سکا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف یہ چیزیں ساری پیش کرتے کہ یہ کیا ثبوت کیا ہے،
تعلق کیا ہے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے مریم نواز صاحبہ کا. ابھی سینیٹر صاحب نے کہا جی وہاں وہ کس کے ہیں, جی کس کے ہیں؟ میاں شریف صاحب نے خریدے, اپنے پوتوں کو دیے. آج اگر میرے والد صاحب جو ہماری آبائی زمین ہے یا جو ان کا کاروبار ہے میرے بیٹوں کے نام منتقل کر دیں تو کیا میں اس کا جواب اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ عدالت کا ایک فیصلہ آیا جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کر دیا گیا. اب کیا اس فیصلے کے بعد ڈیبیٹ بنتی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے جسٹیفائی کرنا ہے؟ میں بطور پاکستانی میں یہ کہوں گا سیاسی میدان میں تو وہ ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں کہ ڈیبیٹ بنے گی. جی ڈیبیٹ بنے گی. ڈیبیٹ اس لیے بنے گی, اور یہ انفارچونیٹ ہے میرے ملک کے اندر کہ جو برابری کی سطح پہ کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. میں یہ صرف عمران خان اور مریم نواز صاحبہ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. کیا اتوار والے دن اگر میرے آپ کے اوپر کوئی پرچہ ہو جائے, کوئی عدالت کھلے گی؟ کسی کو پیغام دے سکیں گے؟ وہ رجسٹرار ہائی کورٹ کس کے کہنے پہ ہائی کورٹ میں آ کے بیٹھے اور دروازہ کھولا؟ وہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم 24 گھنٹے جو ہے موجود ہیں اس وقت. آج ایک میں بتاتا ہوں کہ آج ایک میجسٹریٹ صاحبہ پورا دن اسلام آباد کی ایک عدالت میں نہیں آئی. بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں تھیں. کیا ان میں سے کوئی جا کے اطہر من اللہ صاحب کا دروازہ کھٹکا سکتا ہے؟ جانے دے گا کوئی؟ دیکھیں میں اس میں صرف مریم نواز صاحبہ کے کیس کی نہیں, میں پورے ملک کے نظام کی, میں 272 لوگوں میں منتخب ہو کے آیا تھا. مجھے کہیں نہ کہیں یہ باتیں کرنی ہیں, تسلیم کرنا ہے. اس میں میری نالائکیاں بھی ہیں, یہ حکومت چھوڑ کے گئے ان کی نالائکیاں بھی ہیں. یہ 4 سال کے اندر کیوں نہیں ایسے ریفارمز کر سکے؟ ہم کیوں نہیں کر سکے کہ یہ سارا نہ کھولے؟ رہی بات این آر او دے دیا, تو کیا عمران خان صاحب کو بھی این آر او ملا اتوار والے دن عدالت کھول کے؟ اسے بھی این آر او ہی کہیں گے نا کہ جب ایک استحقاق حق بنتا ہی نہیں اور اسپیشل پریولیج دی جائے. اور پھر اس سے زیادہ اسپیشل کیا کہ ایک طرف آپ کیس دانیال چودھری صاحب کا دیکھیں, دانیال عزیز صاحب کا, آپ نہال ہاشمی صاحب کا. سینیٹر صاحب نے کہہ دیا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ چل کے گیا معافی مانگنے. کیا نہال ہاشمی صاحب اس عدالت میں معافی مانگنے نہیں گئے تھے؟ کیا طلال چودھری معافی مانگنے نہیں گئے تھے؟ کیا دانیال عزیز نہیں گئے تھے؟ اور ان کے الفاظ یہ نہیں تھے جس طرح عمران خان نے, انہوں نے معافی نہیں مانگی. جب مجبور کیا جج صاحب نے تو کہا اگر ایسا ہوا ہے, جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ان الفاظ پہ اس بات پہ عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں, اس کے باوجود سزا ہوئی اور 5 سال نہ. تو پھر یہ تو کہیں گے نا کہ این آر او ہے, کیسے نہیں کہیں گے؟ اور جہاں تک زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں جانے کا ہے کہ جی وہ دیکھیں گے, بھائی یہ نہیں ہے جو مرد ہے نا, جو معاشرے کے اندر رول ہونا چاہیے. اور پھر ان میں سے بھی پارٹی لیڈرز کا, اب میں اگر اپنے حلقے کا لیڈر ہوں تو مجھے بھی ایک مثال بننا ہے نا. آپ جلسے میں کھڑے ہو کے پکارتے ہیں, للکارتے ہیں, اور پھر آپ عدالت میں جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. حنا جیلانی صاحبہ, اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہے خان صاحب کے اوپر بھی, اور لیکن جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ ماضی میں بھی ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ خاتون سیاستدانوں کو نشانہ بنایا گیا. ابھی حال میں بھی ایسی روایات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قصور کس کا ہے؟ کیا جو ہمارے لیڈران ہیں, چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, کہ وہ صحیح طور پہ کارکنان کی اپنے تربیت نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ نے جو سوال کیا تھا, جس طریقے سے سیاستدانوں کو اور خواتین کو خاص طور پہ ہراس کیا جا رہا ہے یا ہولیگنزم ان کے خلاف ہو رہی ہے, اس پر میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ صرف افسوس کا اظہار کرنا بڑی چھوٹی بات ہے. یہ نہایت کنڈیمنیبل حرکتیں ہیں جو کہ ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت نے یہ ہتھیار بنا لیا ہے, اور اپنے اس کرپشن, اینٹی کرپشن جو آپ ان کا بیانیہ ہے, اس کا ایک ہتھیار اور انسٹرومنٹ بنایا ہے. اور انہوں نے جو شروع سے کام شروع کیا ہوا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی شواہد کے یہ لوگوں کی ریپوٹیشن ڈسٹروائے کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا سیاسی اعزاز ہے, اور اس طریقے کی تعلیم دیتے ہیں اپنے فالوورز کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ نہایت کنڈیمنیبل ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا, اور مریم صرف نہیں اور بھی کوئی بھی ایسا ہوتا, تو ہمارے جیسے لوگوں کا یہی ری ایکشن تھا کہ یہ تو میں سمجھتی ہوں اگر انہوں نے گریس دکھائی اور نہیں کمپلینٹ کی ان لوگوں کے حوالے سے,
تو برٹش گورنمنٹ کو خود اٹھانی چاہیے تھی یہ بات کہ ان کی سرزمین پر اس قسم کی غنڈہ گردی اور ہراسمنٹ ہے، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے قانون ہے اس کے خلاف. اور جیسے سعودی عربیہ نے مدینہ میں جو غنڈہ گردی انہوں نے کی اور اس کو ان کا صحیح طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا، ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. یہ وہ کلاس ہے جو اپنی انٹائٹلمنٹ سمجھتی ہے، یہ خود ایلیٹ کا ایک حصہ ہیں. یہ انٹائٹلمنٹ سمجھتے ہیں بدتمیزی کرنے کو، اور یہ انٹائٹلمنٹ سمجھتے ہیں دوسروں کی ریپوٹیشن اور دوسروں کی ہیوملیشن کرنے میں. سو میرا خیال ہے کہ میرے جیسے لوگوں نے تو اس قسم کی حرکات کو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ کسی وقت ان کے ساتھ یہ نہ ہو، کیونکہ ان کی کبرز میں بہت زیادہ اسکیلیٹنز ہیں، اور جس طریقے سے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو ان کے جو مخالف لوگ ہیں وہ تو ان کی بہت طریقے سے ان کی ہراسمنٹ کر سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہوں گی کہ ایسا رجحان کسی کی طرف سے بھی ہو. دوسری بات آپ نے یہ کی، یہ جو سارا NRO وغیرہ کا معاملہ ہے، تو میں ذرا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اگر آپ مجھے دیں، میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. ایک سوال میں کر لوں، اس کے بعد آپ کامنٹ کر لیجئے گا اس پہ. عمران خان کے آپ کے گزشتہ جواب سے ایک سوال ہے وہ کر لوں، اس کے بعد آپ یہ مکمل کر لیجئے گا. حنا جیلانی صاحبہ، سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر یہ بات کریں کہ یہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ ان کے جو لوگ یہ کر رہے ہیں، تو وہ حوالہ دیتے ہیں ماضی کا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس قسم کی حرکات کرتی تھیں. تو کیا ماضی جسٹیفائی کر سکتا ہے اس موجودہ حالات میں اگر ہم ایسی کوئی بات کریں؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے کی ہیں تو وہ بھی غلط ہے. مجھے نہیں یاد کہ اس طریقے سے سر عام جیسے احسن اقبال کے ساتھ ہوا، جیسے مدینہ میں انہوں نے کیا، اور لگتا یہی ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ سوچی سمجھی ایک پالیسی اور ایک لائے عمل کے طور پر کیا جاتا ہے. اور یہ صرف ایک لیڈر کی بات نہیں ہے، اس کو فالو کرنے والوں کی آپ ذہنی پستی کو دیکھیے کہ وہ ایک ایسی رجحان کو فالو کرتے ہیں جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. یہ نہایت ناپسندیدہ حرکت ہے، اور اگر ان کے لیڈر نے ان کو اس طرف چلایا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو فالو کریں، اپنے لیڈر کی ذہنیت کو درست کریں. جی، NRO پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عدالتوں کو سینٹر بنا کے اور ایک دوسرے پر آوازیں کسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو توہین عدالت کا کیس چلا اس میں آپ آج کی ججمنٹ کو دیکھیں تو آپ یہ بات اس چیز کو بھول جائیں کہ عمران خان نے معذرت کی یا نہیں کی، یا انکنڈیشنل اپالوجی کی یا نہیں کی. فیکٹ یہ ہے کہ عدالت نے ایکسیپٹ کیا. اگر عدالت نے ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے. وہ چاہے جو مرضی کہتا رہے، اس کا وکیل جو مرضی کہتا رہے، اس کے حواری جو مرضی کہتے رہے، تو جب عدالت نے ایکسیپٹ کیا ہے تو 2-3 باتیں اس کے نتیجے میں عیاں ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ کہ عمران خان نے مانا کہ اس نے ایک جوڈیشل آفیسر کو دھمکی دی. اس نے یہ بات مانا کہ یہ دھمکی اس نے انٹینشنلی دی. اس نے یہ بات مانی کہ اس نے یہ انٹینشن اس لیے کی کہ اس کو انٹیمیڈیٹ کرے. اور عدالت کی جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو میرے لیے تو یہ ریالٹیز ہیں. اب یہ ریالٹیز دیکھتے ہوئے کیا یہ شخص اب سمجھے گا اس بات کو کہ آگے سے اگر اس نے اس قسم کی حرکت کی تو پروپورشنٹ ٹو دا کرائم دیٹ ہی کمٹس اس کو سزا ہوگی، اور اس کے کانسیکوینسز پولیٹیکلی بھی اس کے ساتھ ہوں گے. بے شک اس کو عدالت نے اس کی اپالوجی ایکسیپٹ کر لی، مگر اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ضرور اس شخص کے لیے ہوں گے جو عدالت کی انڈیپینڈنس کو اٹیک کرتا ہے اور جوڈیشری کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اس نے پہلی دفعہ نہیں کی. اور یہ کام کوئی بھی پولیٹیشین کرے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو جو عوام ہیں، جو عام پبلک ہے، ہمیں ان کو کنڈیم اس لیے کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم عدالتوں پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں یا انڈیپینڈنس ہم نے بہت دیکھی ہے، بلکہ اس لیے کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی سیاست کھیلنے کے لیے مزید جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو برباد کر رہے ہیں.
ویری رائٹ ویری رائٹ. سینیٹر صاحب, ایک جو تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ وہ یہ کہ آپ یہ سائفر والے معاملے سے پیچھے ہٹنے کے لیے یا جو آڈیو لیکس آئی ہیں ان کو مطلب ڈاؤن پلے کرنے کے لیے تحریک انصاف زیادہ ایگریسو ہو گئی ہے, زیادہ سخت الفاظ میں تنقید کر رہی ہے اپنے مخالفین پہ, سیاسی مخالفین پہ اور اداروں پہ بھی. کوئی ایسی آپ دیکھتے ہیں کوئی یہ پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے یا مطلب ہم شاید غلط سمجھیں ہیں؟ اسٹریٹجی کون سی ہے؟ دیکھیں سائفر ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ سائفر تھا نا, اس پہ جو پہلے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اس کا اجلاس ہوا, اس میں صرف پولیٹیشین تو نہیں بیٹھتے, ہر ادارے کے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کون اس کے ممبر ہیں, کیبنٹ ممبر بھی ہوتے ہیں, جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں کیبنٹ کے جو بھی وہ آفیشلس ہوں گے, منسٹرز ہوں گے, وہ سب بیٹھتے ہیں اس پہ. تو اس میں کوئی ہمیں کون سا ہے؟ ہم تو دیکھیں ہمارا موقف تو ابھی ثابت ہو گیا نا کہ بھائی سائفر ہے, پہلے تو انکار کیا گیا سائفر نہیں ہے, اس میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اعلامیہ آیا, آپ نے ڈیمارچ کیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی سائفر گم ہو گیا ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں نا, تو ہمیں کون سا ایسے ڈر ہے, ہم کون سا ایسے بیانیہ بنا رہے ہیں؟ میرا جہاں تک معلومات ہے کہ سائفر کی موجودگی سے تو کسی نے انکار نہیں کیا تھا نا, ڈے ون سے کہہ رہے تھے, کچھ نہیں تھا, ایک پیپر تھا نا, کیسے سارے میڈیا پہ ایسے سب کہہ رہے تھے. دیکھیں سائفر کیا ہے, سائفر ایک کوڈڈ میسج ہے, اس کی جو بھی ہے سے تو کسی نے انکار نہیں کیا. دیکھیں آپ سے زیادہ یا ہم سے زیادہ نہ آپ ممبر ہیں نہ میں ہوں اس کا, اس میں ممبر جو لوگ ہیں ان سب نے دیکھا ہے, وہ فارن منسٹر ہیں, اداروں کے, آرمی کے آفیشلس ہیں, منسٹر ہیں کنسرن جو اس کے ممبر ہوتے ہیں کمیٹی کے, ہم ان سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ ان کا اعلان میں آیا, انہوں نے کہا یہ آیا ہے, سازش نہیں ہے, کسی نے کہا کہ مداخلت ہے, مداخلت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یہ ہوئی نا, تو اس سے بعد میں ہم بیٹھ کے اس کو کیا کہیں کہ ہمارے یا آپ کے نظر میں ہم سے وہ فورم زیادہ ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں تک ہمیں نیا بیان ہے ہمارا کیا ہے, ہمارا تو ڈے ون سے موقف کلیئر ہے. جہاں تک میڈم نے بات کی میں اس کا بھی آپ کو جواب دینا ایک سوال اور پھر ان کا بھی جواب آپ دیجیے. نہیں میں اس میں جی سے متعلق سوال ہے نا, پھر دوسرا چلا جائے گا کہ تو پھر اگر سائفر آیا تو اور آپ سمجھتے تھے کہ وہ اس میں اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ جتنی بتائی گئی ہیں, تو پھر وہ جو آڈیو لیک آئی جس کی تردید نہیں کی, یعنی کہ وہ آڈیو لیک تسلیم کر لی کہ واقعی ہے, خان صاحب بات کریں اعظم خان صاحب سے, تو پھر مرضی کے منٹس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سائفر ہی کو پورا آپ ریپروڈیوس کر دیتے تو کیا ہے. دیکھیں نا بات تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ہے کیا آڈیو لیکس میں؟ دیکھیں ایک تو ایک جملہ جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں یہاں ایک چیز ہے, ہر چینل کو, ہر لوگوں کو مخالفت ہے نا, ایک ہمارے لوگوں کی پاکستان کی ایک مطلب المیہ بڑا, ہماری ایک اگر ہم کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی خرابی کو بھی نہیں دیکھ پاتے کہتے, اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو ہم اس کی اچھائی کو بھی نہیں بات. تو یہاں تو یہ چیز ہے کہ جو خان لفظ بولے گا بس اس پہ ہمیں جو ہے ایک دن وہ نکالنا ہے. یہاں یہ پالیسی یہ چل رہی, جیسے دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ہمارے 4 سال کی گورنمنٹ آئی ہے یا جیسے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے, اس سے پہلے تو پاکستان میں سارا دن جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی تھیں وہ تلاوت کرتی تھیں, بیٹھ کے وہ ملی نغمے گاتے تھے کہ بس ہم ایک پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. ایسے نہیں تھا. دیکھیں میں جعفر اقبال صاحب کی بات سے بھی میں اس کو تھوڑا آگے بھی بڑھاؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا الیکشن کمیشن ہو گیا, آپ کی جوڈیشری ہو گئی, آپ کے پارلیمانی نظام کو ہو گیا, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل صحیح. ہم دیکھیں نا, ہم اگر اس چیزوں میں پڑیں گے تو آپ صحیح ہیں یا میں صحیح ہوں, آپ غلط ہیں, تو یہ پاکستان کے عوام کے مسائل کبھی بھی نہیں. ایک سوال اور آ گیا, وہ یہ کہ اس میں چیزیں خرابیاں چھپ جاتی ہیں. چلیں اس میں ایک سوال آ گیا. اب عمران خان صاحب کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی FIA, سائفر کی تحقیقات کرے گی, تو اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سائفر کی حقیقت کھل گئی ہے, تو آپ کیا خان صاحب جو ہے وہ تفتیش میں شامل ہوں گے, مطلب جو تحقیقات جو ہوں گی؟ دیکھیں خان صاحب ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل سپریم کورٹ سے آپ انکوائری کریں. خان صاحب ڈے ون سے کہہ رہے ہیں نا, اچھا یہ نہیں ہے. FIA ٹھیک ہے, FII ہے, گورنمنٹ کم از کم انکوائری کی طرف تو گئی ہے نا, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اداروں کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی افادیت تو وہ دکھائے نا, کہ اس پہ ہر بندہ, میں آپ سب جو ہم یہاں پاکستان کی پبلک ہے اس پہ وہ اعتماد کرے. سپوز کریں یہ وہی FIA ہے, یہ وہی FIA ہے. آپ دیکھیں کورٹوں میں شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف, ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی نا. FIA کے افسران کیوں نہیں ابھی پیش ہوتے؟ 6 مہینے گورنمنٹ کو گئے ہوئے تھے, پہلے وہ جاتے تھے, کورٹوں میں بھی جاتے تھے. دیکھیں ادارہ مضبوط ہونا چاہیے, پولیٹیکل گورنمنٹ کس کی بھی ہونی چاہیے, کس کے بھی اگینسٹ کیس ہو. آپ دیکھیں صرف دیکھیں رمضان شوگر مل کے کیسز ہیں, آپ دیکھیں
خضر ہو گیا، انور ہو گیا، اسلم ہو گیا، نہیں جعفر اقبال صاحب بھی پھر کہیں گے نہیں میں اس پہ نہیں آپ اس کو نہ دیکھیں، ہم دونوں دیکھ لیں گے، ہم پنجاب حکومت نے کیسز واپس بھائی ایسی بات ہے، میں اس میں پڑھتا نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کو اپنا کام صحیح کرنا چاہیے، اگر وہ اچھا کام کرتی ہے تو لیکن ایک سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے، تحقیق تو الٹیمیٹلی کسی ایسے ادارے نے کرنی ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہے یا مینڈیٹ ہے، حکومت کا کام ہے، حکومت نے اناؤنس کیا ہے نا، ابھی ایف آئی اے کے لیے پہلے حکومت نہیں جا رہی تھی، ابھی حکومت گئی ہے نا، تو آپ پھر تحقیقات سے کیوں کنارہ کشی اختیار کرنا کنارہ کشی ہے ہی نہیں نا، ابھی تو تحقیقات اسٹارٹ نہیں ہوئی، کنارہ کشی کہاں سے ہوگا؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے ذریعے سپریم کورٹ نہیں دیکھیں ہماری پارٹی کا موقف ہے نا ڈے ون سے، ہم تو وہ بات کریں گے نا، باقی کنارہ کشی ابھی اسٹارٹ ہوئی نہیں ہے، ہم کنارہ کشی کہاں کریں گے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے وزیر قانون بھی کہہ چکے ہیں کہ سیکرٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی ہے، تو بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت کے ماتحت یا سپرویژن میں چیز ہونی چاہیے، عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، کوئی جوڈیشل کمیشن میرے خیال میں شاید وہ ان کے ذہن میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی تحقیقات کریں گے سیاسی طور پہ وہ ایک تحریک انصاف کیا اس کے خلاف بیانانہ میں کامیاب نہیں ہوگی کہ تحقیقات ہیں یہ ساری کی ساری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، یہ انتقامی کارروائی ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف نے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہے اور ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی معاملے پہ بالکل خاموشی اختیار کی جائے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا حقائق کو جانیں گے، ابھی سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ عدالت کے اندر جانا چاہیے، مارچ کا کہتے ہیں نا کہ یہ سائفر آیا تھا، کس کی، کون تھا وزیر اعظم، کس کی حکومت تھی، کس کی کابینہ تھی، بنا دیتے جوڈیشل کمیشن، منع کیا تھا کسی نے، پارلیمنٹ کے لئے اندر لے کے آتے اور کرتے جو ہے ہمت، اگر کوئی ایسی چیز تھی تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس سے کچھ سازش ٹپک رہی تھی تو تب کس نے روکا تھا؟ مارچ، اپریل، مئی، کیوں لے آتے؟ یہ صرف باتیں بناتے ہیں، جس طرح 50 لاکھ گھر، جس طرح مطلب وہ ساری ایک ایک چیز گن لیں آپ، میں لوٹے نہیں لوں گا، میں کسی کو بلیک میل نہیں ہوں گا، اور پھر آج کہتے ہیں میں سچ نہیں بول سکتا، اور اس سے پہلے جب وزیر اعظم تھے تب وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو یہ ساری بے بسی ہے ان کی، اور آئندہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ اب ایف آئی اے کو کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے سیکرٹ ایکٹ اور بڑی باتیں اس کے اندر وہ کرنے کرانے کی، میں بھی کابینہ کا رکن رہا ہوں، جس کمیٹی کے اندر پیش ہوا اس کمیٹی کے اوپر بھی وہ سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اور اگر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا ایک ڈاکومنٹ، جی اور اگر یہ نہیں طے ہوا کہ اسے پبلک کیا جائے گا، تو پھر ان وچ کیپیسٹی ایکس پی ایم یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے ایک انٹرویو میں کہ وہ میرے پاس تھا کہیں چلا گیا۔ کیا ایسے ملک چلتے ہیں؟ کیا ایسے وزیر اعظم ہوتے ہیں؟ بھئی کیا آپ یہ کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں، میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ اتنے اہل بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنے اس حلف کی پاسداری کر سکیں؟ بہت ساری چیزیں اس سے تلخ گزری ہوں گی، گزرتی ہوں گی، بہت ساری۔ ایک دفعہ نیب نے لکھا شاہد خاقان صاحب کو، ہی واز پرائم منسٹر دین، ہم کیبنٹ ممبر تھے، کہ جی ہمیں فلاں فلاں میٹنگ کے منٹس چاہیے، تو بیکاز ہی واز اے پرائم منسٹر انہوں نے کہا جی ایسی بات ہے، یہ میری امانت ہے، یہ فیصلے ان منٹس کی روشنی میں جو ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری میں اور میری کابینہ لیتے ہیں، آئیے ان فیصلوں کے اوپر ہمیں چارج کیجیے۔ منٹ سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ وہ تو میری پراپرٹی ہے، میری کابینہ کی پراپرٹی ہے، نہیں دیے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز تھی اس کو اس وقت لے آتے عدالتی کمیشن میں، اور اگر نہیں تھی تو پھر وہ جو خط لہراتے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ جو دکھا رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اس لیے بھی کہتے تھے کچھ نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم ضرور بنتا ہے۔ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ چند ماہ ہو گئے حکومت کو چلتے ہوئے، اب یہ اتنا سیریس ایک ایشو تھا، ٹھیک ہے انہوں نے عدالتی کمیشن نہیں بنایا، آپ کی گورنمنٹ آئی اور مسلسل جب سے آپ کی حکومت آئی خان صاحب یہی الزام لگا رہے ہیں کہ امریکی سازش تھی اور اس سائفر کے ذریعے ہمیں اس سازش کا پتہ چلا جو سفیر صاحب نے بھیجا، تو آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی یہ آڈیو لیک سے پہلے بھی اس پہ کام کیوں نہیں کیا کہ اس معاملے کو سیٹل کرنے؟ دیکھیے ہمارے کرنے کے بہت سارے کام ہیں شاہ صاحب، ہمارے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ہمیں یہ جو کسان بھائی آ کے بیٹھے ہیں ابھی بھی تو کرنا پڑ رہا ہے جی، کر رہے ہیں نا، یہ ترجیحات ہوتی ہیں نا جی۔ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آتا ہے ہارٹ کا پیشنٹ، ایک آتا ہے فریکچر والا، اس کو درد کا انجیکشن لگا کے بٹھا دیتے ہیں، دل والے کو پہلے دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ڈالر کہاں جا رہا ہے، امپورٹ رکی ہوئی ہے، تیل آپ کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قرضہ کوئی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آپ کی دنیا میں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا تھا کہ پہلے یہ تحقیقات یہ ہوتی رہیں گی، ہم ادھر ہیں، پہلے ہم نے ملک کو سنبھالنا تھا، پہلے ہم نے چیزوں کو سستا کرنا ہے، پہلے ہم نے ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ درست کرنا ہے۔ خان صاحب تو یہ بھی کہتے تھے بیوروکریسی میری بات نہیں مانتی، تو یہ ساری چیزیں سیٹل کرنے والی تھی نا،
اور ہم کر رہے ہیں وہ. صحیح, بالکل ٹھیک. میں واپس آتا ہوں. ہنا جلانی صاحبہ, ابھی ایک بات ہو رہی تھی, سینیٹر صاحب نے کہا جی کہ عدالت کے ذریعے, اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے. ایک ٹرینڈ ہے ویسے, آپ نے بھی مطلب بغیر کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے ایز اے لائر بھی آپ نے اس کو چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ہم اکثر ایسے معاملات میں کہتے ہیں جی عدالت سے تحقیقات کروا لیں, لیکن عدالت ایک تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے. جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہمارا آئین دیتا ہے, تو سیاستدان اکثر ہم دیکھتے ہیں خود ان سے انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر اس میں کس پہ اعتبار کریں, کس پہ نہ کریں, کس طریقے سے اس کو معاملے کو چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہ جو رجحان ہے نا کہ ان اداروں کو گھسیٹا جائے جو ایسے کاموں میں جو ان کا کام نہیں ہے, اور انہوں نے جو بھی یہ کام کرے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, یہ وہ کام ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر آپ تفتیش کرانے پہ مصر ہیں تو تفتیش کی جگہ ہوگی. مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ جو ابھی کہا گیا کہ جو حکومت ہے اس کی بہت سی ترجیحات ہیں اس وقت, تو میں امید اور بالکل میں اگری کرتی ہوں کہ حکومت کی جن باتوں کی ترجیحات انہوں نے بتائی ہیں, اس وقت ملک آدھا ڈوبا ہوا ہے, اس وقت آپ کی اکانومی شیٹرز میں ہے, اس وقت آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ نہایت تشویشناک ہیں. تو آپ کے لیے ظاہر ہے ترجیحات ہونی چاہیے. دوسری جو یہ آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں, یہ رجحان ختم ہونا چاہیے کہ جہاں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہو جس ملک میں, وہاں آپ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے حکومت کو لگائیں اور پھر انسسٹ کریں کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. مجھے حیرانگی ہے کہ حکومتی لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا کیوں نہیں اب تک. سائفر کا مسئلہ نہیں ہے, سائفر کو چپکے سے اپنے مطلب کے منٹس میں ڈھالنے اور پھر اس کو ایک خط کا نام دے کر لہرانے کا مسئلہ ہے. سائفر میں کچھ بھی نہیں تھا, اور اگر سائفر میں کچھ ہوتا تو دو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کمیٹیز بٹھائیں اور اس میں ککھ نہیں نکلا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں, کیا ہم مہنگائی کو روئیں, کیا ہم اکانومی کی طرف دیکھیں, کیا ہم فلڈز میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھیں, ان کے لیے اپنی تشویش جو ہماری ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا, ایک اکنامک ڈیزاسٹر اس ملک میں آیا ہوا ہے, ان کے لیے حکومت جتنا بھی کرنا چاہے نہیں کر پاتی کیونکہ اوور ویلمنگ سچویشن ہے. ہم وہ سوچیں یا روز کا ایک جو شوشہ چھوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے ہم لگ جائیں. میرا خیال ہے اس میں میڈیا کو اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ فلڈز کی جگہ پر جا کے ان لوگوں کی جو اس وقت صورتحال ہے اس سے ہمیں دکھائیں اور ان کی ڈسٹریس ہمیں دکھائیں. اس وقت اس قوم کو پوری طریقے سے سوچنا ہے. اچھا میم ایک سوال اور, وسائل نہ ہونے کے باوجود ان کے لیے کیا کرنا ہے. جی بالکل, ابھی آپ نے کہا میڈیا کو سوچنا, بالکل آپ نے درست کہا. اب میڈیا کے ٹریڈیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایک فریق جو ہے اس میں شامل ہو گیا, وہ سوشل میڈیا. اب جیسے آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کر رہی تھیں, وہ پہلے سوشل میڈیا پہ وہ کلپ وائرل ہوئے. اب ایک آدھ دن پہلے ہی مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ٹیمپرڈ پکچر سوشل میڈیا پہ اور ٹرینڈ بنا کے چلایا گیا. سوال یہ کہ جب حکومت کوئی کارروائی کرنے کی بات کرتی ہے تو بہت سے ایکٹیوسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ یہ پابندی ہے, کچھ حکومت جو ہے اس قسم کے غلط کام کر رہی ہے. پھر اس قسم کے جو ٹرینڈز یا پکچرز ٹیمپرڈ قسم کی چلیں گی تو پھر حکومت کیا کرے, سختی سے کرے یا ان کو پھر لائک انڈر دا کارپیٹ کر دے؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کا کوئی ایسا اقدام ہونا چاہیے جو سینسرشپ کرے. میں میڈیا کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہی ہوں, اور میڈیا اپنے آپ کو رسپانسبلی اس بات میں بات کرے, بات چیت کرے, اور میڈیا میں جو اینالسٹ آتے ہیں وہ کھل کر بات کریں. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کی طرف کی بات کر رہے ہیں. باقی جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے آپ چلنے دیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کرنے دیں. بہرحال سوشل میڈیا کے کچھ اصول ہیں, جن چیزوں کا آپ نے اگزامپل دیا ہے وہ ناقابل قبول ہیں. ایسی تصویریں جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہیں کسی کو نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس وقت یہ سیاسی طور پر ایک کمپٹیشن چل گیا ہے کہ کون کس کی آڈیوز لا رہا ہے, کون کس کی تصویریں لگا رہا ہے, اور پیچھے سے جو لوگ ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو مختلف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں,
وہ ہاتھی ہے کمرے میں جس کو آپ کو ڈھونڈنا ہے اور ایسے انتظامات کرنے ہیں کہ یہ ہاتھی کمرے سے نکلے اور ان کے جو کام ہیں اور اس قسم کے جو مذموم ارادے ہیں ایسی سرپٹیشس اور کلینڈسٹن سرویلنس کے استعمال کرنے کے اور اس سے اس قسم کے مواد حاصل کرنے کے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اس کو سیاستدانوں کو کم از کم اپنا وقار رکھنا چاہیے اور اس میں کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے. بالکل صحیح. سینیٹر صاحب، ابھی جعفر اقبال صاحب نے کہا کہ آپ جب سائفر آیا اس وقت آپ کی حکومت تھی اور کچھ عرصہ آپ کی حکومت رہی، تو اس وقت بھی آپ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے تھے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. تو اس وقت یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ شاید آپ کو یاد ہوگا 27 مارچ کو یہ جب جلسہ ہوا تھا اس میں یہ مطلب بات آئی تھی، ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. حکومت گئی ہے 9 اپریل کو جی. اس کے درمیان جو بقایا آپ کے 11 ڈیز بچتے ہیں اس میں وہ اسپیکر کو گیا، سپریم کورٹ میں بھیجا گیا. تو جو انیشل فورم ہے دیکھیں 7-8 دن 10 دن میں کیا ہوتا ہے. اچھا ایک کریکشن کر دوں سر، وہ 27 کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پبلکلی خان صاحب نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ارلی مارچ میں ہی ان کو ریسیو ہو چکا تھا. دیکھیے بات یہ ہے، جب وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے یا بتایا ہے، بات ہے کہ پہلے تو لازمی 100 چیزیں ہوتی ہیں نا، لازمی اتنے سفیر ہیں، ملک ہیں، ممالک ہیں، ان کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس پہ کوئی ایک آبزرویشن تھی تو اس کا جب ذکر کیا گیا تو اس کے بعد 8-9 دن کی بات تھی نا. ابھی جیسے یہ بات ہے کہ بھائی گورنمنٹ کی لازمی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں نا، تو اس میں تو یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہیں کہ مئی میں، اپریل میں، جون میں خان صاحب نے کیوں کیا. ابھی تو گورنمنٹ ہے نا، جو بھی ہے 6 مہینے گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں نا، ان کے پاس ادارے بھی ہیں، وہ انویسٹیگیشن کریں. دیکھیں کسی نے منع تو نہیں کیا. آپ کی میں بڑی رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ اور صحیح بات کرتے ہیں، ریگارڈ لیس کہ وہ پارٹی لائن کے حق میں یا خلاف ہے. اسی سائفر کو بنیاد بنا کے اسمبلی کی تحلیل بھی ہمارے سامنے ہے، یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی ہمارے سامنے ہے، جس کو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے کالعدم قرار دیا. جب آپ کے پاس یا اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اسپیکر کو بھیجتے کہ یہ کام آپ کر دیں اس بنیاد پہ، سو عدالتی کمیشن بننا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں انہوں نے بھیجا ہے نا، سپریم کورٹ تو پروسیڈنگ ہو رہی تھی نا اس پہ، کیس پہ، اس میں بھیجا. جب تک اس کا ڈیسیجن آ جائے تو اس کے بعد ہی آدمی اگلا اسٹیپ لے سکتا ہے نا. تو 7-8 دن میں ایسا کیا ہو جاتا؟ ابھی تو 6 مہینے ہو گئے ہیں نا. اگر گورنمنٹ چاہتی، گورنمنٹ دیکھتی کہ یہ غلط ہے تو گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی. جیسے ابھی یہاں کسی پارٹیسپینٹ نے یہ بات کی ہے نا کہ یہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے تھا، تو کلیئر گورنمنٹ کے پاس 6 مہینے ہو گئے. ہنا جیلانی صاحبہ نے کہا کہ جی تحقیق جو ہے وہ تحقیق کی جگہ پہ ہونی چاہیے. دیکھیں تحقیق خان صاحب نے منع نہیں کیا. دیکھیں یہاں مسئلہ ہے بڑا کہ کسی کو کچھ بھی ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ اس کا مطلب پی ٹی آئی خان صاحب کی طرف جاتا ہے. دیکھیں ہم بات آپ کے شعبے میں بیٹھا ہوں میں، اس چیز پہ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ غلط کام کسی بھی پارٹی کو، میری پارٹی ہے تو اس کو غلط کام زیب دیتا ہے، دوسری پارٹی ہے تو اس کا اچھا کام بھی مجھے خراب لگے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم دیکھیں جہاں تک بات آئی کہ میڈیا صحیح کردار ادا کرے، میڈیا تو پی ٹی آئی کو دکھاتا ہی نہیں. اس سے زیادہ میڈیا کیا دکھائے؟ ابھی یہ جو 6 مہینے ہوئے ہیں گورنمنٹ گئی ہے تو میڈیا کا کیا ہے؟ کوئی بھی جلسہ، کوئی ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے نہیں، ابھی خود لائیو بیٹھے ہیں، مجھے بات کرنے دیں. تو میڈیا پہ بیٹھے نہیں دیکھیں یہ تو چینل ہے نا، یہاں تو بیٹھے ہیں، پروگرام ہے، ٹی وی ٹاک شو ہے، انوائٹ کیا، ہر سب کو ہی آتا ہے. پہلے بھی سب آتے رہے ہیں. یہ پی ٹی وی ہے، یہ کسی کی کوئی ذاتی قومی ادارہ ہے، سب پولیٹیشین آتے رہے ہیں، گورنمنٹ جس کی بھی ہوتی ہے. اس میں نہیں ہے کہ میں ہوں کسی پہ بین. لیکن سر میڈیا کوریج تو پی ٹی آئی کو بہت دیتا ہے. نہیں، بات جو میڈم نے بات کی نا تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مطلب ساری میڈیا ابھی بھی کچھ جو چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں کر پا رہا نا، ابھی میڈیا کو اور کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا، اس کے جو پارٹ ہیں صحافی یا ہم پولیٹیشین، ہم سب لوگوں کا یہ ایشو ہے کہ ہمیں یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے اسٹیپس لیں کہ کم از کم سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ وہ بھی حل ہوں. جیسے بھائی نے بھی مثال دیا کہ مطلب جیسے وہ ڈاکٹر کا یا فریکچر کا، تو ایسے تو ہے نا. دیکھیں 6 مہینے ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا نا. پیول کی قیمتیں کیا تھیں، ابھی کیوں بڑھی ہیں؟ ہمیں ایفرٹس لینی چاہیے کہ وہ کم ہوں. آپ نے دیکھا کہ جیسے سپٹمبر کے اسٹارٹ میں آئی ایم ایف کی ہو گئی ڈیل کہ بھائی آئی ایم ایف نے ابھی، جس پہ کافی گورنمنٹ کے سائڈ پہ مطلب اپریشیٹ کیا گیا، ہونا بھی چاہیے کہ بھائی ملکی مسائل ہیں، اگر حل ہوتے ہیں اسی سے تو ہونے چاہیے. اس میں کیا کبات ہے؟ درست. اگر بھائی آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے ملک آگے پیچھے جا رہا ہے اور ہو گئی تو اس میں اچھی بات ہے. لیکن آپ نے دیکھا اس نے کہا کہ ڈالر جو ہے میں 218 سے بھی اس کو کم کر کے 180 پہ لاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ اس ڈیل کے بعد 1 سپٹمبر سے لے کے 27 سپٹمبر تک ڈالر 239 پہ جا کے پہنچا. اوپن مارکیٹ میں آئیں تو وہ جائیں تو وہ 248 پہ نہیں مل رہا تھا. اس کو ہٹایا گیا. آپ نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل چلا گیا، اسحاق ڈار صاحب آ گئے، اس کے ساتھ وہ آگے
استحقاق ہے وزیر اعظم کا کہ وہ جو بہتر سمجھے. دیکھیں میں تو آپ لوگوں نے بھی 3 بدلے. میں تو اس میں آبجیکشن ہی نہیں کرتا, میں اس چیز کا جواب دیتا ہوں کہ ہمیں فائنانس منسٹر نہیں ملی. یہ تو دیکھیں یہ 14 پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی, پورا پاکستان ہے. اچھا میں تو ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک نقطے پہ آپ کا اور چودھری جعفر اقبال صاحب کا اتفاق ہم ابھی ساتھ بیٹھے ہیں. تو پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں میں, اور خاص طور پہ جو میں اس بات پہ تھوڑا سا دو جملے, صرف 2 جملے. میں نے اس سینس میں کہا کہ نہیں ملا کہ وہ جو 200 افراد ماہرین کی ٹیم خان صاحب بتایا کرتے تھے 18 کے انتخابات سے پہلے, ان میں سے نہیں آئی ایم ایف کا وزیر خزانہ ملا, اور پھر دوسرا وہ ملا جو پہلے پیپلز پارٹی کے, دونوں پیپلز پارٹی کے رہے. پہلے تو اسد عمر تھے نا ان کے. یہ اسد عمر بیچارہ چھوڑ دیں بھائی, وہ تو جو پی ڈی ایم کی بڑی جماعت ہے اسی کے ٹائم میں وہ دونوں وزیر 3 سے 4 دن مطلب وہ رہے اور کیے, اور وہ دونوں وزراء خزانہ وہ تھے جو پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے. تو عمران کے پاس اپنی فائنانشل ٹیم کوئی نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے, اسحاق ڈار صاحب بھی ہمارے, اور دونوں فیصلے میاں نواز شریف بہتر یہ ہے کہ جو کسی کا بھی ہو لیکن کام جو ہے وہ ٹھیک ہو. نہیں بات یہ کہ پی پی ابھی بڑے میں بڑی پارٹی ہے پی ڈی ایم کی, ٹھیک, اور ہمارے ساتھ ہے, اتساہ ہے نا. دیکھیں تو وہ پی پی کے ٹائم میں فائنانس منسٹر تھے دونوں. ٹھیک. ایک سوال جہاں کے بھی تھے, ہینا جیلانی صاحبہ سے جیسے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اس ٹرینڈ کو سختی سے مسترد کیا کہ خواتین کی جو تضحیک اور تذلیل ہوتی ہے, کیا ریگارڈ لیس کہ وہ تحریک انصاف کی خواتین ہیں, ان کی ممبرز ہیں, ورکرز ہیں, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی ہیں, کیا کم از کم اس نقطے پہ آپ لوگ متفق نہیں ہو سکتے کہ کوئی بھی ایسی زبان استعمال نہ کی جائے, کوئی ایسی پکچرز شیئر نہ کی جائیں؟ اگر کوئی کارکن مطلب بغیر آپ سے اجازت لیے کرتا بھی ہے تو اس کی تنبیہ کی جائے, پبلکلی بتایا جائے تاکہ ایک تربیت ہو. دیکھیں کوئی بھی انسان اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ مطلب کسی, یہ ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہر کسی کے گھر میں ہیں, تو یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. زیب کیا مطلب, کسی کو بھی اس چیزوں پہ آگے نہیں پڑھنا چاہیے, ان کو پیچھے ہونا چاہیے. پولیٹکس ہے ہوتی رہے گی, پہلے بھی ہوتی رہی ہے, ہم سے پہلے بھی ہوتی تھی, ابھی بھی ہے, آگے بھی ہوگی, لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی یہ جو ہمارے لیڈیز ہیں یا کوئی اور بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ یہ اجازت دیں کہ کسی پہ بلا وجہ کوئی الزام لگائے یا کسی کی تضحیق کرے. یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان میں ہمیں سب پارٹیوں کو آگے آنا چاہیے, اپنی پارٹیز میں اپنے لوگوں کو اس پہ پابند کرنا چاہیے. ایون میں آپ کے توسط سے یہ میڈیا میں بھی کہنا چاہوں گا, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو بینگ ایز اے پاکستانی آپ لوگ بھی سوچیں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے. بالکل, ہر ایک ہمیں اچھے طریقے سے آنا چاہیے, ہم سوسائٹی میں چینج لائیں, اور یہ ٹرینڈ ٹاپ سے باٹم تک ہونا چاہیے, باٹم ہو ٹاپ ہو, ہم سب کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جعفر اقبال صاحب اسی پوائنٹ پہ دیکھیے, جب ہم ابھی عنقریب بھی کچھ ہوا, ماضی میں بھی ہوا, اس سے پہلے بھی بہت ہوتا تھا جس کی مثال نہیں, لیکن کم از کم اس پہ ایک تو اتفاق بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. میں معذرت کے ساتھ قومی اسمبلی کا رکن رہ کے بھی وہاں بھی دیکھ کے یہ مذمتی قراردادوں سے نا شرم آتی ہے. یہ کچھ نہیں کرتی بھئی, کون نہیں چاہتا, صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خواتین کو بھی اپنے گھر کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں. کیا تیار ہیں ہم اس کے لیے؟ نہیں ہیں تیار. کیوں نہیں ہے تیار؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ جب جی ہینا جیلانی صاحبہ, میں فائنل کامنٹ آپ سے لوں گا, جعفر اقبال صاحب مکمل کر لیں بات. یہ انسانی وقار ہے. جی میں آتا ہوں آپ کی جانب ہینا جیلانی صاحبہ, فائنل کامنٹ آپ سے لیتا ہوں. جعفر اقبال صاحب کوکلی. جو واقعہ لندن میں ہوا مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ, اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں, شہباز گل صاحب بھی چیف آف سٹاف کا جو سابقہ عہدہ تھا بھی بحال نہیں ہوئے, اور بہت سارے اور کو میں مینشن کر سکتا ہوں, ان کی ٹویٹس دکھا سکتا ہوں, جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ان کو بھی بلائیے گھر, جس طرح احسن اقبال صاحب کے گھر آ کے لوگوں نے معافی مانگی تھی, ان سے بھی آپ ذرا کرائیے. میں نے ایک ذاتی واقعہ بھگتا ہے, ذاتی اپنے حلقے میں سٹنگ ایم این اے کے طور پہ, وہ خواتین کا نہیں اپنا, کہ مجھ سے ایک صاحب نے ٹائم لیا کہ 4 بجے دفتر آؤں گا, میں نے صبح کے ٹائم انہیں بتایا کہ ہم 20-25 لوگ آئیں گے کچھ کام کاج بتانے, تو میں نے صبح فون کیا 9 بجے کہ میرا سکا خالہ زاد بھائی فوت ہو گیا, تو میں معذرت چاہتا ہوں, آج آپ نہ آئیے گا, کل یا پرسوں. دے کیم, پھر فیس بک لائیو چلا کے کہ جی ایم این اے صاحب کے علاوہ کوئی جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا تھا. مطلب ہم نے کچھ چیزوں کو, لیکن اس پہ ماضی کی بات ہو گئی, فواد صاحب نے کیا کہا, کس نے کیا کہا, نہیں ابھی کہا, لیکن پھر بھی جیسے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو اتفاق کم از کم کر سکتے ہیں. دیکھیے صاحب, اتفاق سے نہیں ہو سکتا, قوانین بنیں گے, عمل درآمد ہوگا, سزا ہوگی, اگر معافیاں ہوتی رہیں تو بالکل ٹھیک. ہینا جیلانی صاحبہ, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, اور قوانین کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس میں خواتین کو پروٹیکشن ہے,
لیکن بدقسمتی سے شاید وہ کافی نہیں ہے. اگر کافی ہیں تو عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیے میں پہلی بات تو جو کہہ رہی تھی کہ آپ ضرور ہماری عزت کریں کیونکہ ہم آپ کی مائیں بہنیں یا بیٹیاں ہیں, لیکن ہماری عزت آپ کے تبسط سے نہیں ہے. ہماری عزت عورت ہونے کی حیثیت سے ہے, اپنا انسانی وقار ہمارا ہے انسانوں کی حیثیت سے, ہمارا شہریوں کی حیثیت سے انسانی وقار ہے. تو اگر آپ عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں تو اس ضمن میں کریں. باقی جس قسم کی ہولیگنزم اور ہراسائی ہو رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے مرد حضرات بھی جو ہے, احسن اقبال صاحب ہیں, آپ ہیں, جس نے آپ نے بھی جب صاحب نے بات کی, میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کا بھی وقار ہے, اور جو اس قسم کی غنڈہ گردی کرتا ہے اس کے خلاف ڈیٹرنس ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں افسوس کر کے آپ صرف اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوتے ہیں. آپ افسوس نہ کریں, آپ تنبیہ کریں اپنے ان فالوورز کو اور ان سے ڈس ایسوسیٹ کریں ان کے اس ایکٹ سے. آپ میں ابھی اگر مثلا یہ جو لنڈن میں واقعہ ہوا, آپ کے کس جو ہیں لیڈر, اس نے یہ کہا کہ ہم ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اس حرکت سے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اگر ہمارے کسی کارکن نے کیا ہے تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آگے سے اس قسم کی حرکت نہ کرو, یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. کہا کسی نے. امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات سوچیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ہنا جیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. سینیٹر ابڑو صاحب آپ کا بہت شکریہ. چودھری جعفر اقبال صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.